شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہاسپٹل کے اس کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی کا راج تھا۔ اگر اس وقت کوئی آواز سنائی دے رہی تھی تو وہ تھی دیوار پر ٹکی بیش قیمت گھڑی میں موجود سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز۔ پھر کچھ ہی سیکنڈز میں اس آواز کے ساتھ صفحے پلٹنے کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی۔ کمرے میں ڈاکٹر کی سربراہی کرسی کے سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھے دونوں نفوس بے چینی سے مقابل بیٹھے قابل اور مشہور ترین ڈاکٹر کے بولنے کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا تو ان کا ہر اعضاء اعلیٰ سماعت بن گیا۔ مسٹر اینڈ مسز ہاشر، آپ دونوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر نوریہ نے ہاشر کی طرف دیکھا۔ 8 ماہ۔ ہاشر کے جواب پر ڈاکٹر نے اینک کے پیچھے سے دونوں کو گھورا۔ لائک سیریسلی، آپ لوگ شادی کے محض 8 ماہ کے بعد ہی اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ لوگوں کو اب تک خوشخبری کیوں نہیں ملی؟ لوگوں کی شادی کو کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر وہ کنسیو کرتے ہیں اور آپ ابھی سے پریشان ہیں۔ یہ دن تو ویسے بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے کو سمجھنے کے ہوتے ہیں۔ مسز ہاشر، آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ آپ کی پچھلی ڈاکٹر آپ کو جو دوائی استعمال کروا رہی ہے، بہتر ہے کہ آپ نہ استعمال کریں۔ خدا کے بنائے گئے نیچرل سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر ہاشر سیہ پا ہو گیا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، بہت سے لوگوں کو شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی خوشخبری مل جاتی ہے اور ہماری شادی کو تو 8 ماہ گزر چکے ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہم کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر کوئی ہاتھ ہوا نتیجہ نہیں مل رہا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس اپنی مسز کو لے کر آیا ہوں، کیونکہ مجھے بچوں کی شدید خواہش ہے۔ اگر آپ نہیں علاج کر سکتی تو ہمیں بتا دیں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر نے ایک افسوس بڑی نگاہ اس پر ڈالی اور ساتھ ہی ایک رحم بڑی نظر پاس بیٹھی معصوم اور خوبصورت سی لڑکی پر، جس کے چہرے پر خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ اوکے مسٹر ہاشر، یہ تو آپ کی مسز کی رپورٹ ہو گئی جو کہ بالکل کلیئر ہے، پر آپ کی رپورٹ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے نوریہ کی رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ہاشر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا ڈاکٹر صاحبہ؟ میری رپورٹ کس لیے؟ مجھ میں کیا خامی ہو سکتی ہے بھلا؟ ڈاکٹر کی بات پر وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا، جبکہ نوریہ پریشان نظروں سے کبھی ڈاکٹر اور کبھی ہاشر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے مسٹر ہاشر، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس طرح ایک فرد کی رپورٹ دیکھ کر علاج شروع نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی دونوں کی رپورٹ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کی مسز کی رپورٹ ویسے بھی کلیئر ہے، مجھے آپ کی رپورٹ دیکھنی ہوگی، پھر ہی کوئی علاج شروع کر سکتی ہوں۔ اگر آپ میں کوئی خامی ہوئی تو آپ کا علاج کیا جائے گا، ورنہ آپ دونوں کو صبر سے کام لیتے ہوئے انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط نظریہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں سارا قصور عورت کا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، پھر عورت کو قصوروار کیوں ٹھہرایا جائے؟ آپ لیبارٹری چلے جائیے، میں نے یہ ٹیسٹ لکھ دی ہیں، آپ یہ ٹیسٹ کروا کر جائیے اور اگلی دفعہ جب آئیں تو رپورٹ ساتھ لے کر آئیے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر جہاں نوریہ نے تشکر بڑی نظروں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا، وہیں ہاشر اپنے غصے پر ضبط کرتا سر ہلا گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی جا رہی تھی، کالی ناگن سی بل کھاتی چھوٹی کمر کی سرحد کو پار کرتی گھٹنوں سے کچھ اوپر ٹانگوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے تیزی سے بھاگنے پر کان میں پہنی چھوٹی چھوٹی جھمکیاں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج سے گزر کر پچھلے گارڈن میں جاتی بڑی اماں کی آواز میں بولا گیا جملہ اس کی قدم اپنی جگہ پر سا وہ بے یقینی سے جہاں تھی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی سماعت نے اسے دھوکا دیا ہو۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہ تیزی سے مڑی اور لاؤنج کے صوفے پر براجمان اپنی ماں اور بڑی اماں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ بڑی ماں، آپ نے ابھی ماما کو کیا بتایا؟ وہ گلے میں بڑا دوپٹہ ہاتھوں میں مروڑتی بے چین آنکھوں اور قدرے پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ دل کے بے ساختہ دھڑکن کے شور سے پریشان وہ نڈھال سی یہ خوف لیے کھڑی تھی کہ کہیں شوریدہ دھڑکنوں کی آواز سامنے بیٹھی اس کی ماؤں تک نہ پہنچ جائے۔ ارے ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ تم جانتی ہو آج سے ٹھیک 2 دن بعد میرا بچہ واپس آ رہا ہے، میرا باسم اپنوں میں لوٹ رہا ہے۔ ان کی خوشی ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ بڑی ماں، میں ابھی آئی۔ سینے میں موجود گوشت کا لوتھڑا حد سے باہر ہونے لگا تو وہ ان سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے اڑ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ باولی، اس کے یوں بھاگنے پر اسے یہ خطاب دینے والی اس کی ماں تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے گلے میں جوتا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور خود اوندے منہ بیڈ پر ڈیر ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن کے پردوں پر اس دشمن جان کا سراپا ابھرا جس کا ہجر کاٹتے 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ مسکراتی اس بے پرواہ شخص کی جادو کے حصار میں قید تھی
جب اچانک آخری ملاقات کا ایک ایک لمحہ ذہن میں تازہ ہوا، خوشی سے جمتا دل پل میں لہو لہان ہوا تھا۔ آپ آج جا رہے ہیں کیا؟ وہ نازک سی دوشیزہ گھبرائی سی کمرے کے درمیان میں کھڑی اداسی سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پڑے سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ سویٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ شرٹ سوٹ کیس میں رکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے اشارے پر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ آپ واقعی کسی کو پسند کرتے ہیں کیا؟ انداز جھجک لیے ہوئے تھا۔ یس، پسند نہیں، محبت کرتا ہوں، اور نہ صرف محبت کرتا ہوں بلکہ شادی بھی کرنے والا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ سب میری خوشی میں شریک ہوں، پر میرے گھر والوں نے میری پسند کو دیکھے بغیر ہی ٹھکرا دیا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں روزینہ سے۔ گھر والوں سے ہی میرا خون کا رشتہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، پر اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو روزینہ مجھ سے بہت دور ہو جائے گی، جو میرے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا، اس کے ہاتھ تھا میں نہایت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی سی گڑیا تھی جس کو ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بہت اٹیچ ہے اور اس کے دور جانے سے پریشان ہے، پر وہ اس پگلی کے دل کا بدلتا حال کہاں جانتا تھا۔ میں بھی تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں کیسے آپ کے بغیر رہوں گی؟ وہ آج جی کڑا کر کے بول پڑی۔ ہاں میں جانتا ہوں میری سویٹی مجھ سے پیار کرتی ہے، پر مجھے ابھی جانا ہے۔ دعا کرو جلدی سے سب ٹھیک ہو جائے اور ہم سب ساتھ رہیں۔ وہ اس کی بات کو معمول کی طرح ہی لے رہا تھا۔ آپ پلیز روزینہ سے شادی نہ کریں پلیز۔ میں آپ کو روزینہ سے بھی زیادہ چاہتی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی آپ سے پیار نہیں کر سکتا، پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں پلیز۔ اس کا ہاتھ اپنے سرد پڑتے کانپتے ہاتھوں میں تھام کر گڑ گڑانے لگی، جبکہ اس کی بات سنتا باسم جھٹکے سے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر بیڈ سے دور کھڑا ہوتا، آنکھوں میں بے یقینی لیے اپنی چھوٹی سی محض 17 سالہ سویٹی کو دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی تھی کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں جانتی بھی ہو کہ کس کے سامنے کیا بکواس کر رہی ہو؟ چھوٹی بہن سمجھتا ہو تمہیں، اور تم ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہاری اس معصوم شکل کے پیچھے چھپے کالے چہرے سے۔ وہ تیش میں اپنا غم اور غصے کی شدت سے پھٹتا ہوا سر پکڑ کر اس پر چیخا۔ آپ ایسے بول کر میرے دل میں موجود اپنے لیے محبت ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے بولی۔ اگر میں عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی کی توہین نہ سمجھتا تو اللہ کی قسم تمہارا چہرہ ابھی تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ آج کے بعد اپنی یہ دوگلی صورت نہ دکھانا، مجھے نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ شدت سے چلاتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال گیا، جبکہ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے پیچھے دوڑ کے ساتھ بند ہوتے دروازے کی آواز سننے کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گونتی مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چھوٹی سی معصوم پری اس وقت خوف سے لرزتی کانپتی بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کے چیخنے اور چلانے کی آوازوں سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے تھے، جبکہ اپنی چیخیں روکنے کے لیے اپنے ہونٹ سختی سے باندھ کر کے منہ گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ تم گھٹیا عورت، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا اور لالچی نکلو گی۔ اپنی ہوس پوری کرنے کی خاطر تم نے اس معصوم کی جان لے لی اور خود مظلوم بن کر میرے سامنے آ گئی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی جو غصے سے چیخ رہا تھا۔ دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو تم۔ وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑتی منت بڑے لہجے میں بولی۔ غلط فہمی؟ تم کہہ رہی ہو کہ غلط فہمی ہوئی ہے؟ مجھے شک تو پہلے ہی ہو گیا تھا مجھے تم پر آج میں نے خود اپنے ان کانوں سے تمہیں اپنے گھٹیا کارناموں کا اعتراف کرتے سنا ہے۔ تم ابھی بھی حقیقت کو جھٹلاؤ گی؟ ہاں، اس کا نہیں تو اس کی معصوم بچی کا خیال کر لیتی جس نے ابھی تو اس دنیا میں آنکھ کھولی، اور تم نے ساتھ ہی اس کے ساتھ سے ماں کا سایہ چھین لیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ذلیل عورت۔ ابھی پولیس کو کال کر کے لاک اپ میں بند کرواتا ہوں تمہیں، اور ایک جان لینی اور فرار کے جرم میں پھانسی پر نہ بھی چڑھی تو ساری عمر جیل کاٹو گی۔ وہ تیش کے عالم میں اسے اس کی حقیقت پاور کرواتا جیب سے اپنا موبائل نکال کر کال ملانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کر پاتا وہ ایک دم اس پر جپٹ کر اس کے ہاتھ سے فون چھین گئی۔ ہاں کیے ہیں میں نے یہ جرم، میں نے ہی اس کی جان لی، پر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ کوئی بھی نہیں، تم واحد گواہ ہونا، پر جب تم ہی نہیں رہو گے تو وہ کون سا ثبوت ہے؟ کہاں کا ثبوت؟ ہاں بائے بائے ڈیئر ہبی۔
وہ مکروہ ہنسی ہنسی ایک دم سائے ٹیبل پر پڑا گلدان جبڑ کا پکڑ اس کے سر میں دے مارا۔ وہ بیچارہ آدمی ابھی پہلے وار سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے اس کے سر پر پیر در پیر کئی وائر کر دیے۔ دماغ پر کاری ضرب پڑنے کی وجہ سے وہ آخری دفعہ اپنی پری کا چہرہ دیکھنے کی حسرت لیے موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ بیڈ کے نیچے چھپا وجود اپنے صاحبان کا خون میں لت پت وجود دیکھا وہ فوہراساں کی آخری حد کو چھوتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ حاشر اور نوریہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ نوریہ کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا۔ وہ ملک کے جانے مانے بزنس مین شیخ سکندر کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ شیخ سکندر ایک مثالی باپ ثابت ہوا تھا، جس نے ماں اور باپ دونوں بال کر نوریہ کو پالا اور اس کے اعلیٰ تعلیم تربیت کی۔ ایلیٹ کلاس سے تعلق ہونے کے باوجود نہ تو کبھی اسے ماڈرن ڈریسنگ کے نام پر بےہودہ ڈریسنگ کروائی، نہ کبھی ساتھ حجاب اترنے دیا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد بھی نوریہ نے کسی لڑکے سے کام کے علاوہ بات نہ کی تھی، پر پھر اس کی زندگی میں حاشر کی انٹری ہوئی۔ میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا حاشر خوش شکل جو اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اتنی بڑی اور اچھی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر پایا تھا۔ حاشر نے جب لائبریری میں بیٹھی گلابی حجاب اور سفید سرخ میں ملبوس نوریہ کو دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ اس کے موہنے چہرے پر سب سے خوبصورت اس کی ہلکی سنہری آنکھیں تھیں، جن پہ سایہ فگن گنہری خمدار پلکیں انہیں مزید دلکش بناتی تھی۔ حاشر بری طرح سے نوریہ کی خوبصورتی اور معصومیت پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے چکر نوریہ کے ڈپارٹمنٹ میں بڑھنے لگے۔ ہلکی پھلکی اسلام دعا اچھی خاصی باتوں میں بدلنے لگی، جہاں تک کہ بات رشتے تک جا پہنچی۔ شیخ سکندر نے حاشر کے متعلق ساری چھان بین کروائی تو یہی معلوم ہوا کہ وہ اکلوتا ہے۔ ماں باپ کی وفات ایک حادثے میں ہو چکی ہے۔ شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، ایک زمانے گھر میں اکیلا رہتا ہے، ایک درمیانی گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ شیخ سکندر اکلوتی لاڈلی بیٹی کے لیے اتنے معمولی رشتے پر خوش تو نہ تھا، پر یہی سوچ کا مطمئن ہو گیا کہ وہ اس کی بیٹی کی پسند ہے اور اس کا جو کچھ بھی ہے اس کی بیٹی کا ہی تو ہے۔ نوریہ اور حاشر کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد دونوں اس بنگلے میں شفٹ ہو گئے جو شیخ سکندر نے نوریہ کے نام کیا تھا۔ حاشر کو تحفے میں نیو ماڈل کی گاڑی دی گئی تھی۔ شادی کے بعد دونوں ہنی مون کے لیے پیرس چلے گئے۔ یہ ہنی مون ٹرپ بھی شیخ سکندر نے اسپانسر کیا تھا۔ شادی کے بعد حاشر شیخ سکندر کی ایک فیکٹری سنبھال چکا تھا۔ نوریہ کی زندگی میں بھونچال تب آیا جب ایک رات اچانک شیخ سکندر کی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہوگی۔ شیخ سکندر کی وفات کے بعد سے ہی نوریہ کی زندگی بدل گئی۔ وہاں سے شروع ہوئی اصل کہانی۔ باسم افریدی پاکستان کی سرزمین پر دوبارہ اپنے قدم جما چکا تھا۔ وہ صبح کی فلائٹ سے آ چکا تھا اور ناشتہ سب کے ساتھ کیا، وہ جو ہجر کی آگ میں جلتی آئی تھی۔ اب صبح سے کمرے میں بند اس ستم گھر کے ایک دید کے لیے ترس رہی تھی۔ اس کی ماں کافی دفعہ کمرے کا دروازہ بجا کر جا چکی تھی، پر وہ سونے کا ناٹک کرتی بستر میں پڑی رہی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے گاڑی کی آواز سنی تھی۔ پھر ایک ملازمہ کو کمرے میں بلا کر پوچھا تو پتہ چلا باسم صاحب باہر گئے ہیں۔ ادبٹا عورتی باہر نکل آئی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب کسی بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ وہ آواز سنتے لاؤنج میں آگے جہاں صوفے کے پاس نیچے زمین پر چھوٹی سی بچی بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے صرف ایک سیکنڈ لگا تھا یہ جاننے میں کہ سامنے بیٹھی بچی کون تھی۔ اگلے لمحے وہ بھاگتی اس بچی تک پہنچی تھی۔ پاپا پاپا، وہ بچی روتی بس ایک ہی لفظ دہرائی جا رہی تھی، مینو۔ وہ اس بچی کو پکارتی اسے اپنی باہوں میں تھام گئی اور اسے کندھے سے لگا کر تھپتھپانے لگی۔ اس کے باہوں کا حصار پاتے ہی وہ چپ ہو کے اس کی گردن میں سر چھپا کر انگوٹھا منہ میں ڈال چکی تھی۔ بھوک لگی ہے میری گڑیا کو، ابھی ہم بیبی کی بھوک مٹانے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر کچن میں آ گئی۔ اس کو تو کوکین مطابق سامنے شیلف پر ہی اس کا فیڈر رکھا تھا۔ اس نے اسے کندھے سے اٹھائے ہی فیڈر دو کا دودھ تیار کیا، پھر مینو کو شیلف پر بٹھا کر اس کا منہ چومنے لگی۔ میری پالیشی مینو کو بھوک لگی ہے، وہ اس کی گال چومتی توتلی زبان میں پوچھنے لگی۔ می ہنگی، وہ زور و شور سے سر ہلا کر بتانے لگی، می ہنگری، بھوکی ہوں میرا بیبی، ہم ابھی دودھ پئیں گے پھر ہماری ٹمی فل ہو جائے گی۔ اس نے کہنے کے ساتھ اسے گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ منہ ملنے ایک بار پھر اس کا گال چوم کر سنک میں لگی ٹوٹی سے ہاتھ گیلا کر کے مینو کا منہ صاف کیا، پھر اس کا گیلا منہ اپنے دوپٹے سے تھپتھپا کر خشک کرتی اس لیے اسے لی لاؤنج میں آ گئی۔
وہ قریب اسٹور سے مناحل کا سامان لے کر آیا تھا۔ مناحل کافی دیر سے رو رہی تھی، اب اس کے اٹھنے کا وقت تھا اور اٹھتے ہی اسے دودھ پینا ہوتا تھا، ورنہ سامان سر پر اٹھا لیتی رو رو کر۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا جب اندر سے آتی آوازوں پر متعجب ہوتا رک گیا۔ لاؤنج کے دروازے میں کھڑا وہ ساکت نظر سامنے نظر آتے منظر پر جما گیا، جہاں وہ حسین دوشیزہ اس کی گڑیا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ مناحل ایک ہاتھ میں فیڈر پکڑ کر دودھ پی رہی تھی جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ مومل کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ بار بار چوم رہی تھی۔ اس کے چومنے پاؤں اس کی گود میں پڑی مناحل فیڈر منہ سے نکال باہر کر کے کھلکھلانے لگی تھی اور پھر دوبارہ فیڈر منہ میں ڈال لیتی۔ مومل کو دیکھا وہ چونک سا گیا۔ گزرے ماہ و سال نے اس کے رنگ اور روپ کو بہت نکھار دیا تھا۔ یہ وہ خود سے لاپرواہ یہاں وہاں اڑتی پھرتی چھوٹی سی مومل تو نہیں تھی جسے وہ جاتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو سنہری رنگ اور روپ والی دلکش دوشیزہ تھی۔ اگلے پل ہوش میں آتے ہی غصہ اس کے رگوں پہ میں سرد کر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے قدم بڑھاتا اس کی گود سے مناحل کو چھین گیا۔ اس کے چھیننے پر وہ ڈرتی ایک دم اونچی آواز میں رونے لگی، پاپا بیڈ، پاپا بیڈ۔ وہ فیڈر زمین پر پھینکتی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باسم کے منہ پر مارنے لگی۔ اس کے رونے پر مومل آگے ہو کر اس کے ہاتھ سے مناحل کو لینے لگی جب وہ اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ خبردار اگر ہاتھ بھی لگایا میری بیٹی کو، وہ غصہ ضبط کرتا دانت پیس کا بولا تھا۔ دیکھیے پلیز مینو رو رہی ہے، آپ مجھے پکڑا دیں۔ اس نے بولتے ہوئے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی سینے میں موجود دل دھک دھک کرتا سینے سے نکلنے کو بےتاب ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کا شور کانوں میں سنائی دینے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اتنا ہجک کاٹتے اس کا دل اس شخص کی محبت سے قطع قطع کر کے خالی ہوتا جا رہا ہے، پر آج اسے یوں روبرو پا کر دل اول روز سے بھی زیادہ شور مچانے لگا تھا۔ دل بار بار سرگوشی کر رہا تھا ایک نظر مزید اس کے روبرو چہرے پر ڈال لوں، پر وہ بار بار اپنے دل کو دبڑ کر چپ کروا رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، مناحل نام ہے اس کا، سنا تم نے؟ خبردار اگر تم نے آج کے بعد میری بیٹی کے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو میں نہیں چاہتا تم جیسی دوگلی عورت کا سایہ بھی میری بچی پر پڑے، اور کل کو اس کی سوچ بھی تمہاری طرح ہو، دور رہنا سمجھی۔ وہ نفرت کہتا روتی مناحل کو لیے وہاں سے ہٹ گیا جبکہ وہ ساکت آنکھیں زمین پر جمائے وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ دونوں اس وقت نائٹ کلب میں بیٹھے تھے، کانوں کو چیرتا تیز آواز میں میوزک، اسٹیج پر لڑکوں کی باہوں میں تھڑکتی نیم اور عریاں لباس پہنے لڑکیاں حرام شے نوش کرتی وہ بے حیا عوام، کوئی بھی ان دونوں کی بحث میں حلل نہیں ڈال پا رہا تھا۔ آخر کب تک تمہارا کام ہوگا؟ ہر دفعہ ہی انکار سننے کو ملتا ہے۔ کالے رنگ کا چست لباس پہنے اپنے ہونٹوں کو لال رنگ سے رنگے وہ لڑکی برہمی سے پاس بیٹھے لڑکے سے مخاطب تھی، بس تھوڑا اور انتظار بیبی، جہاں اتنا لمبا انتظار کیا ہے وہاں چند دیر اور سے ہی۔ کہنے کے ساتھ وہ لڑکا جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبی نکال گیا۔ سرخ محملی ڈبی دیکھتے لڑکی کی آنکھیں چمک اٹھی، یقیناً اس میں اسی کے لیے کوئی تحفہ تھا۔ ہاتھ دو بیبی۔ وہ لڑکا ڈبی کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکال کر دوسرا ہاتھ لڑکی کے آگے پھیلا گیا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام کر وہ نازک سی انگوٹھی اس کے تیسری انگلی میں پہنا دی۔ لڑکی اب چمکتی ہوئی آنکھوں سے لڑکے کو اپنا ہاتھ چومتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو بیبی، میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں اور تمہیں اس چڑیل کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دم گھٹتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہر پل گزارتی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد سارے معاملات نپٹا لو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھی اپنی باہوں کا ہار اس کی گردن میں ڈال گئی تھی۔ بس کچھ دیر اور بیبی، پھر بس ہم دونوں ہوں گے اور ہماری پیار بڑی دنیا، وہ مدہوشی سے کہتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا جس میں وہ اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی، جبکہ یہ سارا منظر دیکھتی دو نفرت آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیڈ پر بیٹھی سامنے کھڑکی سے باہر لان کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا شوہر دونوں لنچ پر گئے ہوئے تھے۔ میسا کہاں ہو یار؟ اونچی آواز میں اسے پکارتا اس کے کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی ارمش مسکرا دی۔ اس بڑی دنیا میں صرف وہی تو تھا اس کا اپنا، پر اس نے دنیا دیکھی ہی کہاں تھی؟ اس کی دنیا تو اس کے بچپن میں ہی اجڑ چکی تھی، اب ایک ہی شخص تو تھا اس کی دنیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہیں چھپ کر بیٹھی ہوگی تم، کبھی تو اس پنجرے سے باہر نکل آیا کرو یار، چلو جلدی سے باہر لان میں آؤ میرے ساتھ، اور دیکھو کتنا حسین موسم ہے آج۔ وہ روانی سے بولتا اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا گیا۔ نہیں بھائی سچی میرا بالکل بھی دل نہیں ہے، کیا میں آپ کے موبائل میں گیم کھیل سکتی ہوں؟
ببلز والی جو پچھلی دفعہ کھیل لی تھی، پلیز۔ وہ کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ ہاں ضرور مل سکتی ہے، پر اس شرط پر کہ تمہیں لان میں میرے ساتھ چل کر بیٹھنا ہوگا۔ تم وہاں بیٹھ کر گیم کھیل لینا اور میں تمہیں دیکھ کر موسم انجوائے کر لوں گا۔ بولو منظور ہے؟ وہ اس کا ناک دبا کر استفسار کرنے لگا تو وہ اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں، میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے نکل کر لان میں آ گیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ خاموشی ایسی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی واضح سنائی دیتی۔ اس خاموشی کو توڑنے میں نوریا نے پہل کی تھی۔ حاشر، اس نے دھیرے سے پکارا، پر حاشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بری طرح کسی سوچ میں غرق تھا۔ حاشر، نوریا نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ ایسے بولا جیسے ایک دم کسی خواب سے جاگا ہو۔ حاشر، پلیز آپ پریشان نہ ہو، شاید اللہ نے ہماری قسمت میں یہ نعمت نہ لکھی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی معجزہ کر کے ہمیں نوازے۔ اس پاک ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پلیز آپ نا امید ہو کر اس طرح پریشان نہ ہو، اللہ پر اس کے رحمت پر بھروسہ رکھے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرم لہجے میں میٹھے الفاظ اس کے کانوں میں اتار رہی تھی، پر وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ وہ دونوں ابھی ہسپتال سے واپس آئے تھے۔ حاشر جاتے ہوئے بہت خوش تھا۔ اس سے پورا یقین تھا کہ اس کی رپورٹ 100% درست آئیں گی۔ بھلا مرد میں بھی کوئی خامی ہو سکتی ہے؟ مرد تو اس حوالے سے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ خامی تو عورتوں میں ہوتی ہے، اور نوریا کی ساری رپورٹس بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ڈاکٹر علاج شروع کر دے گی اور انہیں جلد ہی خوشخبری مل جائے گی۔ پر رپورٹس ملنے کے بعد ڈاکٹر کی بتائی گئی بات نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ لیب سے رپورٹ لینے کے بعد ڈاکٹر کے کمرے میں گئے تھے۔ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحبہ، میری رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، آپ کنفرم کر سکتی ہیں۔ حاشر کرسی پر بیٹھتا بہت اکڑ کر بولا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دینے کے بجائے رپورٹس کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ حاشر ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا مسکرا کر نوریا کو دیکھ رہا تھا، جب ڈاکٹر کی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مسٹر حاشر کہ آپ لوگ اولاد کی نعمت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر جہاں نوریا کا رنگ زرد پڑا تھا، وہیں حاشر جھٹکے سے آگے ہو کر بیٹھا۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ نے خود کہا کہ نوریا کی رپورٹس کلیئر ہیں اور اب میری بھی کلیئر ہیں، پھر ہم ماں باپ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ سامنے پڑے شیشے کی میز پر ہاتھ جما کر سرخ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا گویا ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کی بات پر افسوس سے سر ہلایا۔ آپ کو کس نے کہا مسٹر حاشر کہ آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں؟ یہ لیں اور غور سے پڑھیں۔ اس پر صاف واضح ہے کہ آپ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں، آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہاتھوں میں موجود رپورٹس پڑھ رہا تھا، جبکہ نوریا آنکھوں میں آنسو لیے خود پر ضبط کرتی بیٹھی تھی۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ دیکھیے مسٹر اینڈ مسز حاشر، عورت میں XXX کروموسومز ہوتے ہیں اور مرد میں XX اور ایک Y کروموسوم۔ ریپروڈکشن میں عورت کے X اور مرد کے Y کروموسوم کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب اس کروموسوم میں خرابی آ جائے تو یہ پروسیس نہیں ہو پاتا، جس میں خرابی آ جاتی ہے۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ علاج سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر بعض کیسز لا علاج ہوتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس سے پھر سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ بے شک اس پاک ذات کے ہر فیصلے میں بہتر اور بھلائی شامل ہے۔ اس کے فیصلے پر یقین کے ساتھ سر جھکا دے سکون پائیں گے۔ اس کے ذہن میں بار بار ڈاکٹر کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ نوریا گھر آنے کے بعد باتھ روم میں بند ہو کر بے تحاشا روئی تھی۔ کون عورت چاہتی تھی کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو، اس کی گود سنی رہے، اس کا آنگن خالی رہے، اس کا باغ سنسان رہے۔ اسی بھی اولاد کی خواہش تھی، وہ بھی ننھے فرشتوں کی کلکاریاں سننا چاہتی تھی، پر وہ رب کے فیصلے کے خلاف تو نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صبر کر کے رب کی رضا میں راضی ہونا تھا، اپنے شوہر کو حوصلہ دینا تھا، اس کا سہارا بننا تھا۔ اس کٹھن وقت میں ان دونوں کو ایک دوسرے کی محبت اور خیال کی ضرورت تھی، جنہیں ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا۔ وہ منہ دھو کر باہر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر جب وہ کچھ نہ بولا تو خود ہی اسے پکار گئی، اسے حوصلہ دینے لگی، پر اس کی بات سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ بے بسی سے اس کی پشت دیکھی آنکھوں میں اتری نمی صاف کرنے لگی۔ ماحول پر اس وقت تناؤ چھایا ہوا تھا۔ اسٹیڈیم میں اس وقت ہڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فائنل میچ تھا آج، جس کو فتح ملتی ورلڈ کپ ٹرافی اس ٹیم کے ساتھ جاتی۔ پاکستان کھیل چکا تھا اور اب انگلینڈ
بیٹنگ کر رہا تھا۔ مقابلہ انتہائی سخت تھا۔ اسٹیڈیم میں جہاں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی بے چین تھے اور عوام پریشان چہرہ لیے بیٹھی تھی، وہیں انگلینڈ کی ٹیم اور عوام پر پرجوش سی ووٹنگ کر رہی تھی، کہہ لگا رہی تھی۔ انگلینڈ کا منجا ہوا بلے باز بیٹنگ کر رہا تھا اور چوکے چھکے مار رہا تھا۔ ابھی پاکستان کا بالر نسیم آؤٹ ہوا تو پاکستانی عوام رونے والی ہوگی۔ اب تو ہار پکی تھی۔ 3 گیندوں پر 6 سکور چاہیے تھا، جو کہ انگلینڈ کے لیے بہت آسان ہدف تھا۔ جس طرح وہ کھیل رہے تھے، پھر جو کھلاڑی میدان میں اترا، اسے دیکھتے ہی پاکستانی عوام میں جیسے کسی نے روح پھونک دی۔ سیٹیوں اور پرجوش چیخوں کے درمیان وہ میدان میں اتر کر پوزیشن سنبھال گیا۔ بہت سے لوگ ابھی پریشان بیٹھے تھے کیونکہ یہ گیم کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، لیکن مقابل بھی ارسم آفریدی تھا، پاکستان کا جانا مانا اور فاسٹ بالر۔ وہ پچھلے 3 میچ جتوا چکا تھا، اب ہر طرف سے اس کے نام کے نعروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پاکستانی ٹیم کا بھی پریشان اور تناؤ کا شکار تھی۔ ارسم آفریدی نے بسم اللہ پڑھی اور بھاگتے ہوئے گیند کروائی۔ بیٹ مین نے شاٹ لگائی تو بال ہوا کو چیٹی مخالف سمت میں گئی تھی اور اگلے ہی لمحے پاکستانی کرکٹر جو کہ فیلڈنگ کر رہا تھا، وہ کلابازی کھاتے ہوئے گیند کیچ کر چکا تھا۔ اسٹیڈیم ایک مرتبہ پھر شور سے گونجا تھا۔ اب 2 گیند باقی تھی۔ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے چھکے کی ضرورت تھی، تبھی وہ جیت سکتے تھے۔ پاکستانی کھلاڑی میدان میں ارسم آفریدی کے گرد جمع ہوتے، اس کے گلے لگتے، اسے مبارکباد اور شاباشی دے رہے تھے، ساتھ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ بیٹ مین نے آ کر اپنی پوزیشن سنبھالی تو وہ بھی گیند کروانے لگا۔ گیند ہوا کو چیرتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود ہر انسان کی نظر گیند کے ساتھ سفر طے کر رہی تھی۔ دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، ہر لب دعا گو تھا۔ 2 پاکستانی کھلاڑی تیز ترین رفتار تھے، گیند کی سمت بھاگے تھے۔ گیند باؤنڈری کے پاس گرنے سے پہلے ہی ایک کھلاڑی گیند پر جھپٹا۔ گیند آخرکار اسے زمین کو چھونے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ وہ گیند سمیت زمین پر جا گرا، پر اگلے ہی لمحے وہ اڑ خوشی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ ہر طرف جیت کا شور تھا، سب کھلاڑی ایک دوسرے پر گرتے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے خوشی کی انتہا پر تھے۔ غیر یقینی جیت سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ ٹرافی لیتے وقت ان کے چہرے کی چمک اور ہونٹوں کی مسکان قابل دید تھی۔ وہاں سے فارغ ہوتے وہ سب بس میں سوار ہوئے اور بس ہوٹل کی جانب چل دی۔ ان سب کو اس وقت صرف آرام کی طلب تھی۔ وہ سب بس میں سوار ہو چکے تھے اور بس منزل کی جانب رواں تھی۔ ارسم آفریدی ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ سجائے، آنکھیں موندے اپنے جگری یار کے کندھے پر سر رکھے لیٹا تھا۔ شاید آنکھیں اس وقت پلکوں کے پردے تلے چھپی ہوئی تھی۔ کھڑی ہوئی مغرور ناک اس وقت سردی کے باعث تھوڑی سرخ ہو رہی تھی۔ انابی ہونٹوں پر دھیمی مسکان سجی تھی۔ کشادہ پیشانی پر کالے سلکی بال بکھرے تھے۔ چہرے پر سجی ہلکی داڑھی اور مونچھیں اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اس نے جب کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا تب وہ معصوم سا شرمیلا سا لڑکا تھا، پر گزرے 4 سالوں میں اس میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ ایک خوبرو نوجوان میں بدل چکا تھا جس پر آدھے سے زیادہ پاکستان کے لڑکیوں کو کرش تھا۔ دوسرے ملک کے مدعا بڑی تعداد میں اس کے ہاتھ میچ دیکھنے آتے تھے۔ اس نے اس مقام تک آنے کے لیے دن رات محنت کر کے اپنا ایک نام بنایا تھا اور آج واقعی دنیا اسے جانتی تھی۔ ہاں تو بھائی، انٹرنیشنل کرش کس حسین دوشیزہ کے خلاف میں گیم گم مسکرا رہی ہو؟ ولی اس کی طرف دیکھتا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ میرے خیالوں پہ چاہیے ایک معصوم مت والی سی، نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی بولی بالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں، اتا پتا معلوم نہیں، کوکو کورینا۔ اس کے گانے کے ساتھ ہی باقی سب بھی زور و شور سے اس کا ساتھ دینے لگے۔ گانا ختم ہوتے ہی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ لگتا ہے معصوف کے دل پر کوئی پڑی وش ٹھا کر کے لگا چکی ہے اور جی اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکے ہیں، جبھی تو الفاظ خود بہت ہونٹوں پر پھسلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بسی کی بات پر وہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ کمینوں، خود بھی تو میرے ساتھ مل کر سب گا رہے تھے، اب سارا نزلہ مجھ معصوم پر پھینک دو۔ ویسے بھی ابھی تک اس دل کو ایسی کوئی لگی ہی نہیں، پر جس دن میرے خوابوں کی ملکہ حقیقت کی دنیا میں کہیں ٹکرا گی نا، بس اسی دن تمہارے بھائی نے اسے اپنے قلب کے زور آور شکنجے میں ہمیشہ کے لیے قید کر لینا ہے، تاعمر اس کے گرد اپنی باہوں کا طلسم حصار بنائے رکھنا ہے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ ہمارا منڈا تو بڑی گہری باتیں کرنے لگا۔
سچ سچ بتا دے ارسم، اب تو مجھے تجھ پر پکا شک ہو رہا ہے۔ ولی مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو اس کی شکل دیکھتے اس کی ہنسی چھوٹ گئی، پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اس کے موبائل پر آنے والی باسم کی کال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ وہ پرسکون سا مسکراتا کال سننے لگا۔ وہ گاڑی سے نکلتا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتا محسوس گلی میں داخل ہوا۔ گلی میں موجود ایک کریانہ کی دکان کے باہر اسے آج پھر سے وہی بٹا کٹا آدمی کھڑا نظر آیا۔ ہٹا کٹا آدمی، کالی شلوار قمیض پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے، گلے میں کالی ہی چادر تھی جو میلی ہو رہی تھی، ہلکی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں، لمبے بال جو پیچھے سے پونے میں مکی تھے۔ باری ہاتھوں میں مختلف رنگ برنگی انگوٹھیاں اور کلائی میں کافی سارے بینڈز اور ایک کالا موٹا دھاگا باندھا رکھا تھا، جس کے پیروں میں کالی ہی چپل پہن رکھی تھی۔ حاشر اس کے پاس سے گزرنے کے بجائے وہاں کھڑا اس کے حلیے کا جائزہ لے رہا تھا جب وہ آدمی ایک دم اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لے اب دیکھ لے، سکون سے اتنی دیر سے دیدے پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، پھر بھی تیری تسلی نہیں ہو رہی نا؟ لے تیرے سامنے کھڑا ہوں، آپ دیکھ لے میرے کو اور حفظ کر لے، کیونکہ تیرے کو تو انعام ملنے والا ہے نا میرے کو تارنے کا۔ حاشر جو کھڑا اس آدمی کو دیکھ رہا تھا ایک دم اس کے پاس آنے اس کی زبان سن کر سٹپٹا گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اکثر تمہیں یہاں اسی جگہ فارغ کھڑے دیکھا ہے، بس یہی دیکھ رہا تھا، کوئی کام نہیں کرتے کیا؟ وہ جو ذہنی پریشان تھا ایک راہ چلتے انسان کے ساتھ ہی باتوں میں لگ چکا تھا۔ سوچے کچھ دیر ہی صحیح پر پیچھا تو چھوڑ دیتی، کیوں میرے اس جگہ پر کھڑے ہونے سے تیرے کو بل آ رہا ہے کیا؟ اور راجہ کسی کے باپ کا نہیں کھاتا، اپنا کما کر کھاتا ہے، اور تو 2 منٹ میں یہاں سے کھسک لے، اس سے پہلے کہ راجہ کا دماغ گرم ہو جائے، چھو منتر ہو جائے یہاں سے آیا بڑا۔ اسے دیکھ کر غصے سے کہتا ہنکارا بڑھ گیا، جبکہ حاشر اس راجہ نامی عجیب و غریب بلا کو دیکھ کر رہ گیا۔ پہلے تو جواب دینے کا خیال اس کے دماغ میں آیا، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ کھسکے ہوئے دماغ کا عجیب سا بندہ ہے، اوپر سے اس کا حلیہ بھی عجیب ڈراؤنا سا تھا، کہیں ایک ہاتھ جڑ ہی نہ دے غصے میں۔ وہ راجہ پر ایک آخری نظر ڈالتا اپنے مطلوبہ گھر میں داخل ہو گیا۔